ڈسکشن کی تھی، کل ہماری ڈسکشن ہوئی تھی کہ سکسیس حاصل کرنے کے لیے، کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ کو اپنے آپ کو 4 سٹیجز کے اندر سے گزارنا پڑے گا۔ وہ 4 سٹیجز کیا تھیں کہ سب سے پہلے انسان جو ہے انکانشیسلی رانگ ہوتا ہے، یعنی کہ کوئی کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کام کے بارے میں وہ اس کو بغیر سوچے سمجھے کر رہا ہوتا ہے، یعنی کہ اس کام کو کرنے کے لیے اس کا جو وہ معاشرے کو فالو کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہمارا ایجوکیشنل سسٹم ہے کہ ہمارے ہاں اگر کوئی بندہ آئی ٹی میں جا رہا ہے تو سارے آئی ٹی کی ڈپلومے کر رہے ہیں اور آئی ٹی کی طرف جا رہے ہیں، اگر کوئی ایم بی بی ایس ڈاکٹر بن رہا ہے تو سارے اس ڈائریکشن کے تحت چل رہے ہیں۔ تو مطلب اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو دیکھی جو بھیڑ چال ہوتی ہے کہ لوگ وہ اس شعبے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو اب اس کو مثال کے جیسے میں نے کل مثال دی تھی کہ ایک بندہ رکشہ چلاتا ہے تو اب اس سے پتہ بھی مطلب وہ چلا رہا ہے، اب نا وہ اس کو مطلب اس میں سے کما رہا ہے اور گزارا کر رہا ہے، لیکن ایک بندہ اس کو سمجھا دیتا ہے کہ یار جو کام کر رہے ہو اس کام سے تمہیں تمہارا گھر گاڑی یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی، بچوں کی شادیاں نہیں کر سکو گے۔ تو اب اسے یہ چیز سمجھ آ جاتی ہے تو پھر وہ کانشیسلی رانگ ہو جاتا ہے، یعنی کہ اب وہ شعوری طور پہ اس کو یہ پتہ چل گیا جو کر رہا ہے وہ غلط ہے۔ پھر اس کے بعد جو تیسری سٹیج تھی، یعنی کہ دوسری سٹیج کانشیسلی رانگ، اور تیسری جو سٹیج تھی وہ کانشیسلی رائٹ پہ آ جاتا ہے، یعنی کہ اب وہ صحیح طریقے سے کام کرنا شروع کر دیتا ہے، ایسٹ بلڈنگ اور یہ ساری چیزیں فوکس کرتا ہے۔ اور لاسٹ میں ایک وقت آتا ہے کہ وہ اس لیول پہ پہنچتا ہے کہ وہ انکانشیسلی رائٹ ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کا کوئی بھی قدم اٹھنے والا جو ہوتا ہے وہ اب صحیح ڈائریکشن کی طرف ہوتا ہے، سکسیس اور کامیابی کی طرف ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ جو ہے وہ اب میڈیا پہ آ رہا ہے تو سارے دیکھ کے چل میڈیا پہ آ رہا ہے یا ہمیں بھی میڈیا پہ آنے چاہیے، تو یہ جو چیز ہے اس سے کامیابی کا دار و مدار اس پہ نہیں ہے۔ تو یہ 4 سٹیجز سے کر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بات ہو گئی تھی، تو آپ نے 4 سٹیجز سے اپنے آپ کو گزارنا ہے۔ تو ہم ایکشن لوپ کی بات کر رہے تھے، ایکشن لوپ کی بیسک ہماری 4 چیزیں ہیں۔ فرسٹ آف آل کانٹیکٹ لسٹ پہ ہم نے بات کی، پھر ہم نے انویٹیشن پہ بات کی، اور ابھی ہم پریزنٹیشن کی طرف بڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب پریزنٹیشن کی ہم اگلی سلائیڈ کی طرف، کل جو ہم ڈسکس کیا تھا یہ آپ کے سامنے ابھی جو سلائیڈ آئی ہے کہ کوانٹٹی از مور امپورٹنٹ دین کوالٹی، ایٹیٹیوڈ از مور امپورٹنٹ دین کنونسنگ، what they need is more important than what you want to sell۔ یہ 3 چیزیں ہم نے کل اس کو دیکھ لیا تھا۔ آج ہم اگلے جا رہے ہیں اگلی سلائیڈ کی طرف۔ تو اگلی سلائیڈ آپ کو نظر آ رہی ہے، اس میں کہتے ہیں جی لوکیشن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ لوکیشن، ٹائپ، یور جاب اینڈ نوٹ، اس کے اندر یہ 4 چیزیں ہیں۔ اب لوکیشن کے اندر کانفرنس ہال اور شاپ، یعنی کہ آپ کی جو پریزنٹیشن ہوتی ہے یا یہ میگا پریزنٹیشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کسی بڑے ہال کے اندر ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اور یا شاپ کے اوپر ہو رہی ہے، شاپ فرینچائز جس کو کہتے ہیں۔ تو اب چونکہ ہمارے جو پاکستان میں اس میں ابھی شاپ کا بھی کنسیپٹ آیا ہے، لیکن ابھی یہاں پہ ہمارے جیسے ابھی آپ کی ٹریننگ ہوتی ہے یو جی وی آفس کے اندر پریزنٹیشن ہوتی ہے، تو وہ بیسیکلی کانفرنس ہال ہے، بڑی ہے، مطلب پریزنٹیشن ہوتی ہے وہ۔ پھر آگے میٹنگ، آپ کی جو میٹنگ ہے، یعنی کہ آپ پہلے لوکیشن سیٹ کرتے ہیں، پھر میٹنگ آپ کی کس ٹائپ کی میٹنگ ہے، مطلب او پی پی ہو رہی ہے، این ڈی اے ہو رہی ہے، بی ٹی ہو رہی ہے، پی ٹی ہو رہی ہے، وہ کون سی ٹریننگ ہے۔ اب جب آپ کے کام کیا ہوتا ہے کہ ایکسپرٹ، ماسٹر، ٹرینر، ٹیچ، یو لرن، تو وہاں پہ بیسیکلی جو آپ کا جو پریزنٹیشن دینے والا ہونا چاہیے بندہ، اس کو کم از کم ایکسپرٹ ہونا چاہیے ان چیزوں کے اندر۔ تیسری جو چیز ہے وہ ہے آپ کی، آپ دیکھ رہے ہیں جیسے کہ لکھا ہوا ہے، چوتھی چیز نوٹ، لرن فاسٹ، کوشش کریں کہ جلدی آپ لوگ سیکھیں۔ ٹرائی ٹو پریزنٹ دی پلان بائی یور سیلف، اور خود سے پریزنٹیشن دینا سیکھیں۔ پلیز ریفر ٹو افیکٹو شیئرنگ اسپیچ اینڈ بزنس پلان کمیونیکیشن، اور یہ وہی بات کر رہا ہے کہ آپ نے نا افیکٹو طریقے سے اپنی شیئرنگ بھی کرنی ہے اور ان چیزوں کو تیار کر لیں۔ اب ایک بندہ اچیومنٹ کر لیتا ہے لیکن اس کو شیئرنگ کرنا نہیں آتی، شیئرنگ وہ کیسے کرے۔
تو یہ ٹیل دی اسٹوری یہ پورا ایک سبجیکٹ ہے. اور نیٹ ورک مارکیٹنگ کے اندر کہا جاتا ہے کہ جو نیٹ ورک مارکیٹنگ ہوتے ہیں یہ اپنی اسٹوری بہت شاندار طریقے سے بتاتے ہیں. تو یہ آپ نے تیار کرنی ہے. اب لوکیشن میں اگر دیکھیں تو نیچے لکھا ہے یور ہوم، یعنی کہ آپ کی جو لوکیشن ہے پریزنٹیشن کی وہ آپ کا گھر بھی ہو سکتا ہے. اور اس کا آغاز آپ لوگ کریں ہوم پارٹی کا آغاز کریں. اس کو ہم ہوم پارٹی کہتے ہیں. اور ہوم پارٹی میں آپ 5 سے 15 لوگ بلا سکتے ہیں. 5 کم از کم 3 سے 5 اور زیادہ سے زیادہ 15 لوگ، 15 سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے. اور اس میں آپ بزنس اپرچونٹی دیں گے جو ابھی ہم آن لائن کر رہے ہیں. اس کے بہت شاندار اور اچھے رزلٹ ہیں. اس کے بعد تیسرے نمبر پہ جو ہے یور آڈینس ہوم، یعنی کہ آپ کے گھر میں نہیں، جو آپ کا پروسپیکٹ ہے اس کے گھر میں بھی آپ جا کے پریزنٹیشن کر سکتے ہیں. اور یہ جو ہونی چاہیے، اب دیکھیں اوپر جو ہے نا دونوں ٹائپ دیکھیں میٹنگ کی طرح ہونی چاہیے. میٹنگ میں مطلب آپ 4-5 لوگ بلا سکتے ہیں. اور جو آڈینس ہوم کا 1 by 1 ٹاک، یعنی کہ آپ یہاں پہ 1 by 1 ٹاک بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ 1 to 1 بھی بندے کو سکھا سکتے ہیں. تو یہ لوکیشن کے حوالے سے ہم نے بات کر لیجیے. آگے پروسیس جو ہے وہ کیا ہے کہ اسٹارٹ دی پریزنٹیشن ود، جو پریزنٹیشن آپ نے شروع کرنی ہے نمبر اے اسٹارٹ یور اون بزنس آئیڈیا. ٹھیک ہے. اور پھر آپ نے یہاں پہ اپنے جب اسٹارٹ لینا ہے اس کا پریزنٹیشن کا کہ آپ اپنے آئیڈیا، جیسے آپ شیئرنگ کرتے ہیں کہ میں اس پلیٹ فارم کو جوائن کیا ہے اور یہ وجوہات ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے اپنے اون آئیڈیا شیئر کیا ہے، مطلب میں نے اس وجوہات پہ اس کو جوائن کیا تھا، وہ شیئر آپ کرنا، اس سے اسٹارٹ لے لیں گے. آگے 8 ٹائپس آف ایڈوانٹیج آف ٹائمس، 8 جو ٹائمس کے فائدے ہیں وہ آپ شیئر کریں گے. ٹھیک ہے. یہ ہم نے ایک کورس کے اندر پڑھا تھا، جو 8 ایڈوانٹیج آف ٹائمس وہ ہم نے وہاں پہ پڑھا تھا. اور بزنس اپرچونٹی کے اندر بھی یہ لکھی ہوئی ہیں آپ کے 8 ایڈوانٹیج، جو اینڈ پہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو یہاں پہ جو ہے کہ پیڈ ویکیشنز ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ آپ انٹرنیشنل ٹورز کرتے ہیں. یہ تقریباً 8 لکھی ہوئی ہیں اس کے اندر موجود ہیں بزنس اپرچونٹی کے اندر. یہ شیئر کرنے ہوتے ہیں. آل کویسچن ول بی ڈیڈیکیٹڈ ٹو دی ہوسٹ ڈیورنگ دی Q&A سیشن. اب جو کویسچن آنسرنگ کا جو سیشن ہے یہ اینڈ پہ ہوگا اور آپ کا جو ہوسٹ ہے وہ کرے گا. ہوسٹ بیسیکلی جو آپ نے وہاں پہ ٹرینر بلایا ہوا ہے جو آپ کا سینئر ہے، یعنی کہ وہ اس کو کرے گا، وہ کویسچنس کے جواب، سوالوں کے جواب دے گا. اینڈ دی پریزنٹیشن ود تھینکس دی پریزنٹر ٹائم. آپ آخر میں، آپ لاسٹ میں کیا کریں گے جی؟ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں حسن بھائی؟ السلام علیکم سر. سر وہ میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ ریکارڈنگ اسٹارٹ کی ہوئی آپ نے، میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا اس وجہ سے. اچھا ریکارڈنگ آج میں نے لگائی جو ہے، میں لیپ ٹاپ بھی ساتھ کنیکٹ کیا وہ ڈر بھی اور موبائل پہ بھی، تو ریکارڈنگ میرے خیال میں ہو رہی ہے، لیپ ٹاپ میں شو ہو رہا ہے ادھر. چلیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اوکے اوکے. وہ آپ نے کہا تھا نا تھوڑا ایشو ہوتا ہے تو میں نے ڈائریکٹ وہ لگا لیا، پہلے آدھا گھنٹہ تک پریکٹس بھی کر لیا میں نے، وہ ہو گیا ہے آج. چلیں تھینک یو. اینڈ دی پریزنٹیشن ود، جب آپ پریزنٹیشن کا اینڈ کریں تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ تھینکس دی پریزنٹر. آپ نے پریزنٹر کا شکریہ ادا کرنا ہے جو آپ نے پریزنٹر وہاں پہ بلایا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور ایمفیسائز آن سپورٹ، اور آپ نے یہ بھی کہنا ہے کہ مطلب آپ کی جو مطلب اس چیز پہ زور دینا ہے جو وہ آپ کی سپورٹ کرے اور آپ کو ساتھ لے کے چلے. دی بزنس ماڈل از ریئلسٹک اینڈ ٹینجیبل. جو آپ کا بزنس ماڈل ہے ٹھیک ہے وہ ریئلسٹک ہونا چاہیے. صحیح ہے. مطلب آپ ان کو حقائق پہ چیزیں بتائیں گے. اور ٹینجیبل کا چیز مطلب ہوتا ہے کہ جو چیز ٹھوس ہو نا، ٹینجیبل. اور emphasize on the information digestion. اور آپ نے اتنی ہی معلومات دینی ہے وہاں پہ، اتنی ہی معلومات آپ شیئر کریں گے کہ جتنی وہ معلومات کو ہضم کر سکیں، یعنی کہ ہضم سے مراد ہے کہ وہ برداشت کر کر جتنی معلومات اتنی معلومات وہ سمجھ سکیں. مطلب آپ نے سارا ہی کیا کرنا ہے، فرسٹ آپ نے ساری کچھ ساری ڈیٹیل فرسٹ میٹنگ میں نہیں دینی. دی نیو جوائنر آر سو ایکسائٹیڈ. جو نیا بندہ ہوتا ہے بڑا ایکسائٹیڈ ہوتا ہے. دیٹ وی ول ٹاک ود ایوری ون آن دی بزنس پلان. ہم جو جب کرتے ہیں نا کسی کے ساتھ پلان اپنا شیئر کرتے ہیں تو نئے لوگ بڑے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں. وی نیڈ ٹو کام ڈاؤن. ہم نے کام ڈاؤن کرنا ہے ان کو، دی نیو جوائنر جو نئے لوگ ہوتے ہیں. اینڈ میک دم ہیو دی ڈیپر انفارمیشن ڈائجیشن. اور انہیں یہ بات سمجھانی ہے ہم نے کہ آپ نے سسٹم کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے اور ڈیپر انفارمیشن کی طرف جانا ہے، اس کی معلومات. اب بہت سارے ہماری یہ بات سمجھنے والی ہے، بہت سارے لوگ ہمارے سسٹم میں
جب آتے ہیں تو جب پریزنٹیشن کو سنتے ہیں تو آپ پریزنٹیشن میں دیکھتے ہیں، چونکہ پریزنٹیشن میں میکسیمم جو باتیں ہوتی ہیں وہ موٹیویشنل ہوتی ہیں، اور اس کو سن کے وہ ڈائجسٹ ہی نہیں کرتا، وہ کہتا ہے یہ کیسے ممکن ہے، وہ چیزوں کو ہضم نہیں کر رہا ہوتا. تو اس جو انفارمیشن کو جب ہضم نہیں کرتا تو وہ پھر دوبارہ آتا نہیں ہے. تو یہ بات آپ نے ان کو سمجھانی ہے کہ یہ کام ایسے نہیں ہے، کوئی اتنا آسان بھی نہیں ہے، آپ نے اس کو سمجھنا ہے، اس کی مکمل انفارمیشن لینی ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، اور آپ نے اس بندے کو اس سے آپ نے پرومس لینا ہے کہ آپ اس کام کو باقاعدہ مجھ سے سیکھو گے. مجھے 1 to 1 ٹائم دینا ہے، مجھے آفس کے اندر ٹائم دینا ہے، NDU کے اندر ٹائم دینا ہے، BT کے اندر ٹائم دینا ہے، PT کے اندر ٹائم دینا ہے. یہ بات میں پہلے بھی کر چکا ہوں کہ آپ جب کسی بندے کو بلاتے ہیں تو اس بندے کو جب آپ کے ساتھ چل پڑتا ہے تو اس سے اگلی اپوائنٹمنٹ لازمی لیا کریں. اپوائنٹمنٹ جو ہے ہمارا بزنس ہی اپوائنٹمنٹ کا ہے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ آپ ایک میٹنگ کے اندر اس کو یہ آپ پروسپیکٹ کو بات سمجھائیں بھی ہیں کہ ایک میٹنگ میں سب کچھ انسان نہیں سمجھ سکتا. اب کچھ لوگ جب ہمارے ادارے کے اندر آتے ہیں تو وہ پریزنٹیشن لے کے ایک بات کرتے ہیں، جی ساری گل سمجھ آ گئی، حالانکہ ان کو سمجھ کچھ بھی نہیں آتا بھائی. ان سے 2-3 سوال کریں ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا، لیکن وہ ہم ساری بات سمجھ آ گئی بھائی. تو یہ بات وہ اس لیے ان کو یہ بات آپ نے پہلے باور کرانی ہے کہ بھائی آپ ابھی کام ڈاؤن، آپ اس کام کو سیکھیں. مجھے سسٹم میں 11-12 سال ہو گیا، مجھے ابھی سارا سسٹم سمجھ نہیں آیا، تو اس کو 1 گھنٹے میں کیسے بات یہ سمجھ آ گئی. تو یہ جو ہے یہ لازمی کرنا ہے اس کو ہم نے. آگے ہے جی کی نوٹ فار کمیونیکیشن ود 7 ٹائپ آف پیپل. ٹھیک ہے، نمبر 1 ٹائپ کمیونیکیشن فوکس. نمبر 1 ہے جی ینگ پیپل. ٹھیک ہے، جو ینگ پیپل ہوتے ہیں یہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو زیادہ تر یہ ریلیشن بنانے میں مطلب ایکسپرٹ ہوتے ہیں، دوستیاں بنا رہے ہوتے ہیں، اور ان کے اندر لرننگ کے اندر ایبلٹی ہوتی ہے اور گرو کرنے کی ایبلٹی ہوتی ہے. یہ بھی آپ کے جو ہے ان کے ساتھ آپ نے کمیونیکیٹ کرنا ہے. پھر ہاؤس وائف جو ہوتی ہیں، اب ہاؤس وائف کے اندر کیا ہوتا ہے کہ یہ چاہتی ہیں کہ میں انڈیپینڈنٹ ہو سکوں. ٹھیک ہے، اب یہ ڈپینڈ چونکہ کرتی ہیں اپنے ہسبینڈ کے اوپر یا فیملی کے اوپر ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہیں. تو یہ بھی آپ کی اچھی کمیونی ہو سکتے ہیں انڈیپینڈنٹ ان اکانومی. یا آپ کہہ سکتے ہیں ان کو کہ آپ اپنے آپ جو معاشی حالات ہیں ان میں آپ انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گی، اور ان کی سیلف گروتھ بھی ہوگی. آگے کمپنی امپلائی جو ہیں، فیئر آف پاورٹی، یہ بھی آپ کے جو کلائنٹ ہو سکتے ہیں. ان کو ہمیشہ ڈر ہوتا ہے، غربت کا خوف ہوتا ہے. جو لوگ امپلائی ہوتے ہیں، فیئر آف پاورٹی اور چیلنج اینڈ سیلف گروتھ. وہاں پہ ایک چیلنج ان کو یہ آتا ہے کہ ان کی سیلف گروتھ نہیں ہو پا رہی ہوتی، کیونکہ جب بندہ اپنے مائنڈ سے کام نہیں کرتا تو اس کی سیلف گروتھ وہاں پہ میکسیمم لوگوں کی نہیں ہو پا رہی ہوتی، کیونکہ ان کے دماغ کے اوپر بوجھ ہوتا ہے. تو یہ آگے انٹرپرینور جو ہیں 4تھے نمبر پہ، یہ جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے، نمبر 1 یہ گڈ اپنے آپ کو ہیلدی بیک اپ پلان ان کا ہوتا ہے. انویسٹمنٹ کے حوالے سے فکر مند ہوتے ہیں یہ ان کی یہ جو انٹرپرینور ہوتے ہیں. اور B جو ہے یہ انہی کے ساتھ جو ہے یا گڈ 2 چیزیں ہوتی ہیں ان کے سامنے، اچھی چیز بھی ہوتی ہے اور بیڈ، مطلب یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار ہماری جو انویسٹمنٹ ہے اس کا نقصان بھی نہ ہو. ٹھیک ہے، ٹرانسفارمیشن چیز ہوتی ہیں کہ انہوں نے اپنا جو بزنس ہے یا اس کو چیزوں کو کیسے ٹرانسفارم کرنا ہے. تو یہ ہمارے جو انٹرپرینور ہیں یہ بڑے اچھے ہمارے بزنس کے اندر جو ہے اچھے ثابت ہو سکتے ہیں. بیک اپ پلان کے حوالے سے ان کی اچھی جو ہے آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ ہمارا بیک اپ پلان بڑا اچھا ہے. انویسٹمنٹ کے حوالے سے ان کو بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، پولیٹیشین آپ کے اچھے ہو سکتے ہیں جی. اب جو پولیٹیشین ہوتے ہیں ان کے اندر 2 چیزیں ہوتی ہیں، یہ اپنے آپ کو صحت مند رکھنا چاہتے ہوتے ہیں، اور زیادہ تر آپ دیکھیں پولیٹیشین جتنے بھی ہوتے ہیں وہ بیمار ہوتے ہیں. ان میں دیکھیں آپ وہ موٹاپے کا شکار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور کو بہت ساری آپ دیکھیں. تو یہ جو چیز ہے آپ ان کو اس حوالے سے اپنا اس کا حصہ بنا سکتے ہیں. دوسرے نمبر پہ جو چیز ہے وہ ہے اسٹیبلش سوشلائزیشن. مطلب یہ جو لوگ ہوتے ہیں آپ دیکھیں جو پولیٹیشین ہوتے ہیں یہ تعلقات اپنے بہت زیادہ بناتے ہیں. مطلب فوتگی ہو جاتی ہے، اب ان کا کوئی جاننے والا نہیں، پھر بھی آپ جنازے پہ چلے جاتے ہیں، وہاں فاتح پہ چلے جاتے ہیں. اب ریلیجیس جو لوگ ہوتے ہیں، جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں، ان کے اندر جو چیز ہوتی ہے شوئنگ کیئرنگ آن ادر، یہ دوسرے لوگوں کی کیئر کرتے ہیں. ان میں یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں. صحیح ہے. اب میرے بچے پڑھتے ہیں یا ساتھ ہی قرآن پاک پڑھتے ہیں، تو وہ جس کے پاس پڑھتے ہیں ان کے پاس جاتی تھی تو وہ میری بچی، تو وہ آگے سے ان کو گفٹ دے دینا، کوئی ٹافی دے دینا. مطلب یہ ایسی ان کی عادت ہوتی ہے. جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں یہ کیئرنگ ہوتے ہیں. تو یہ آپ کے بڑے اچھے ثابت ہو سکتے ہیں آگے. یا ان کو یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے سسٹم کے اندر جو ہے آپ دوسروں کی کیئر بھی کر سکتے ہیں. بینگ ہیلدی، ہیلتھ کے حوالے سے بھی یہ فکر مند ہوتے ہیں.
اور پیپل ریٹائرڈ فرام جاب، وہ لوگ جو ریٹائرڈ ہو چکے ہیں نوکریوں سے، مختلف جاب سے، تو وہ بھی آپ کے مطلب ان کے اندر کیا ہوتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو ہیلدی کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے علاوہ اپنی زندگی کو مزید اچھا کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے علاوہ لائبلٹی سے یہ نکلنا چاہتے ہوتے ہیں، اور مطلب ہیلپنگ ہم سیلف ہیلپنگ ادر ٹو ہیو ہیلتھ اینڈ بزنس، مطلب ان کی یہ ہوتی ہے کہ یہ اپنے آپ کی مدد بھی کریں اور دوسروں کی مدد بھی کریں اور اپنی صحت کو بہتر کریں. تو یہ 7 ٹائپس ہیں، یہ آپ نے ان کو اپروچ کرنا ہے. جس بندے کے نیٹ ورک میں یہ 7 قسم کے لوگ ہوتے ہیں اس کا نیٹ ورک اچھا ہوتا ہے، اسٹیبل نیٹ ورک ہوتا ہے. اگر کسی کے بندے میں کسی کے نیٹ ورک میں ایک جیسے لوگ ہیں تو وہ ان کا جو نیٹ ورک ہے وہ اتنا اسٹیبل نہیں ہوتا ہے. مطلب آپ کا نیٹ ورک ینگ لوگوں پہ بھی ہونا چاہیے، ہاؤس وائف پہ بھی ہونا چاہیے، کمپنی امپلائی کے اوپر بھی ہونا چاہیے، کاروباری لوگ بھی آپ کے ہونے چاہیے، پولیٹیشین بھی آپ کے نیٹ ورک میں ہونے چاہیے، ریلیجیس لوگ بھی ہونے چاہیے، اور ریٹائرڈ لوگ بھی ہونے چاہیے. تو یہ میں تو آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ کی 7 لائنیں ہونی چاہیے ایسے، ایک میں ینگ لوگ ہوں اور اس طریقے سے آپ کے بڑا اچھا بزنس کریں گے آپ. پھر اب میرے نیٹ ورک میں ایسے لوگ ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں میرے نیٹ ورک میں میچور لوگ بھی ہیں. آپ دیکھیں جیسے یہ میڈم مختار ہیں، یہ ہاؤس وائف ہیں، ٹھیک ہے، یہ اچھا کام کر رہی ہیں انڈیپینڈنٹ ہو کے. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کمپنی بہت سارے امپلائی آپ دیکھیں. اب قریشہ میری ٹیم کے اندر امپلائی تھے، وہ اٹامک انرجی کے اندر. تو اسی کے ساتھ ساتھ اب اور بھی بہت سارے ہمارے نیٹ ورک میرے میں بہت سارے کاروباری لوگ بھی جوائن ہوئی ہے. اب ملک قیصر صاحب ہیں، ان کی اپنی شاپ تھی، وہ کاروباری تھے، تو آج اس سسٹم کے اندر جوائن ہیں. تو اس طریقے سے اب ریٹائرڈ لوگ بھی میری ٹیم میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں، ینگ بھی بہت سارے ہیں. تو اس طریقے سے آپ نے اپنی ٹیم کو مطلب کوشش کرنا ہے کہ آپ نے اپنی ٹیم کو مکس بنانا ہے، یعنی کہ یہ تمام چیزیں آپ کے نیٹ ورک میں ہونی چاہیے. یہ بڑی شاندار چیز ہے، ساتھ یہ یاد کر لیں، ٹھیک ہے. یہ ساتھ اگلی ہم سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں. اگلی سلائیڈ کیا ہے؟ 6 اسٹیپس ہے جی. سیلف انٹروڈکشن، یور ڈریم انڈر اکانومک پریشر، چینج فرام پروڈکٹ یوزر ٹو انٹرپرینور. اب یہ دیکھیں یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں آئی ہیں نا، کہ مطلب آپ 6 اسٹیپ دیکھ لیں کہ آپ سیلف اپنا جب تعارف کرا، سب سے پہلے انسان کا اپنا تعارف ہوتا ہے. انٹروڈکشن پریزنٹیشن کی ہم بات کر رہے ہیں تو آپ انٹروڈکشن اپنا کروائیں گے، اور اس کے اندر یور ڈریم انڈر اکانومک پریشر، جب معاشی حالات خراب ہوں تو اس وقت آپ اپنی ڈریم کے ساتھ جو ہے کتنے کمیٹڈ ہیں، یہ بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں اپنی پریزنٹیشن کے اندر. دیکھیں مطلب آپ جیسے میں اپنی بات کروں تو جب انسان کے اوپر حالات خراب ہوتے ہیں اس وقت اس انسان کی صلاحیت کا پتہ چلتا ہے کہ وہ مشکل حالات میں کتنا وہ جو ہے وہ سٹینڈ کر رہا ہے. وہ ابھی ایک وہ میں میسج پڑھ رہا تھا، ابھی ایک میسج آیا، if you can't control stress، اگر آپ کہتا ہے کہ اگر آپ جو ہے اپنی سٹریس کو، ٹھیک ہے، اگر آپ اپنی سٹریس کو کنٹرول نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، تو آپ اپنی کامیابی if you can't handle stress you can't handle success. ٹھیک ہے، یہ بڑا شاندار جملہ ہے، یہ ڈاکٹر عبدالکلام کا جملہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ if you can't handle stress you can't handle success. اب اسی طریقے سے جب انسان پریشر کے اندر ہوتا ہے تو اس وقت انسان کی صلاحیتوں کا پتہ چلتا ہے. چینج فرام دی پروڈکٹ یوزر ٹو انٹرپرینور، آپ مطلب یہاں پہ دوسری چیز ہے کہ آپ کے نیٹ ورک میں بہت سے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو پروڈکٹ یوزر ہوں گے، ان کو آپ نے پروڈکٹ یوزر سے انٹرپرینور یعنی کہ بزنس مین میں کنورٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ میں بہت سارے ایسے لوگ آپ کے نیٹ ورک میں ہوں گے کہ جو لوگ آئے تھے ہیلتھ کے لیے، لیکن جب ان کو ہیلتھ مل گئی تو انہوں نے بزنس بھی شروع کر دیا. جیسے کہ یہ میڈم مختار بھی اپنی شیئرنگ کرتی ہوتی ہیں کہ یہ جب آئی تھی تو یہ مطلب ہیلتھ کے لیے آئی تھی، لیکن پھر انہوں نے بزنس بھی یہاں پہ شروع کر دیا اور آج ماشاءاللہ پلاٹینیم ممبر ہے. تو اس طریقے سے بہت سارے آ گیا جی. 8 ٹائپس آف ایڈوانٹیج آف ٹائمس، 8 جو ایڈوانٹیج ہیں ٹائمس کے وہ آپ نے شیئر کرنے ہیں، ٹھیک ہے، جو بزنس اپرچونٹی میں شیئر کیے جاتے ہیں. اس کے بعد آ گیا پروڈکٹ ڈیمونسٹریشن. آپ کی پریزنٹیشن کے اندر پروڈکٹ ڈیمونسٹریشن ہونی چاہیے، پروڈکٹ کے ڈیمو آپ کریں. ابھی آپ تمام دوستوں کو پروڈکٹ کے ڈیمو آنے چاہیے، ٹھیک ہے، صحیح ہے. اب دیکھیں ایک بات نا سن لیں، میں یہ پرانے لوگوں کے لیے بات کر رہا ہوں، یہ ہمارا بزنس ہے، ہر بندے کا یہ اپنا بزنس ہے، ٹھیک ہے. وی آر ناٹ امپلائی، وی آر بوس. ہم یہاں بوس ہیں، اپنے بزنس کے خود بوس ہیں. جس نے جتنا سیکھا ہوا ہے وہ اتنا پیسے کما رہا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے. تو آپ نے ہر پروڈکٹ کے ڈیمو کو سیکھنا ہے.
آپ کو پتہ ہونا چاہیے چیٹوسان کا کیا ڈیمو ہے, سیل ریجونیشن کا کیا ڈیمو ہے, کورڈیسیپ کا کیا ڈیمو ہے, یہ ڈیموز آپ کو اسپیرولینا کا کیا ڈیمو ہے, یہ ڈیمو آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ون پیس آف پیپر شوئنگ بزنس پلان, اور ایک آپ کے پاس پیپر بھی ہونا چاہیے جس کے اوپر آپ اپنا بزنس پلان ان کا شو کریں, ان کو سمجھائیں. اب یہاں پہ آپ کے سامنے 6 سوال بھی آ سکتے ہیں. کہتے ہیں دی پلان از ٹو لانگ, آپ کو بندہ کہہ سکتا ہے یہ پلان بہت لمبا ہے, کین آئی میک اٹ شارٹر, کیا اس کو میں کم کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے, تو اب اس کے اوپر آپ کی پوری تیاری ہونی چاہیے. ہمارا جو پلان ہے نا, یہ آپ دیکھیں 3 سے 5 سال کا پلان ہے. ٹھیک ہے, اب اس کو یہاں پہ ایگزامپل دیں, مثال دیں کہ دیکھیں عام زندگی کے اندر بندہ 60 سال تک نوکری کرتا ہے تو بڑی مشکل سے وہ اپنے آپ کو جو ہے سروائیول چلاتا ہے اپنا وہ, لیکن جہاں 3 سے 5 سال کے اندر آپ اپنی جو بنیادی چیزیں ہیں وہ حاصل کر کے آپ ایک خوشحالی کی طرف جا چکے ہوتے ہیں. ہاؤ کین آئی لرن اٹ گڈ ان شارٹ ٹائم, میں یہ کیسے سیکھوں گا کم مدت کے اندر کہ یہ اچھا کام ہے, یہ اس کو اچھے طریقے سے کیسے سیکھوں گا. تو یہاں پہ آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ پراپر آن لائن بھی آ سکتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ جو ہے ہماری NDO BTP ٹریننگ کے اندر بھی آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جتنا وہ ٹائم دیں گے اتنی جلدی اس کو سیکھنا شروع کر دیں گے. شوڈ آئی ڈو دی سیم پلان پریزنٹیشن ایوری ٹائم, تو یہ کہتے ہیں کہ یہ پریزنٹیشن میں مطلب یہ میرے لیے میں خود ہر وقت خود کر سکتا ہوں, مطلب میں خود بھی اس کو کر سکتا ہوں میں کرنا چاہوں تو بالکل وہ خود بھی اس کو تیار ہو کے اپنی پریزنٹیشن کو, جیسے میں نے آپ کی TTT ٹریننگ کروائی تھی تو وہ اس کو سیکھ کے خود بھی کر سکتا ہے. ہاؤ لانگ شوڈ ون پریزنٹیشن لاسٹ, مطلب وہ کہتا ہے کہ جو اس کی پریزنٹیشن ہے وہ ہاؤ لانگ مطلب وہ کتنی لمبی مطلب کتنے ٹائم پہ منحصر ہوگی. ٹھیک ہے, جیسے وہ مطلب پریزنٹیشن کا جو دورانیہ ہے نا یہ 45 منٹ سے 1 گھنٹے تک ہونا چاہیے. اب یہ کہتے ہیں وین شوڈ آئی ناٹ پریزنٹ دی پلان, کہتا ہے کہ جب میں خود پلان پریزنٹ نہیں کر سکوں تو کیا ہوگا, تو اس کا جواب ہے کہ اس سے سینئر ہیلپ کرے گا. ہاؤ اباؤٹ اے نیو آڈینس ہو ہیز دی انٹرسٹ اینڈ وڈ لائک ٹو جوائن. اب یہ بات کر رہے ہیں کہ جو نئے لوگ ہیں ہمارے, ان کا جو انٹرسٹ مطلب اگر وہ انٹرسٹڈ ہو جاتے ہیں تو وہ ہمارے سسٹم کو پسند کر لیتے ہیں, تو کیسے جوائن کریں گے. تو اس کا جواب آپ کے پاس جوائننگ فارم ہونا چاہیے اور آپ کے پاس تمام ڈیٹیل ہونی چاہیے تاکہ ان کو آپ پرووائڈ کر سکیں. اب یہاں پہ آگے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈو ناٹ فرگٹ ٹو یوز ادر پاور, یہ بہت بڑی طاقتور چیز ہے. اس کو کہتے ہیں ABC رول. ABC رول کا مطلب کیا ہے, اے سے بنتا ہے میں نے جیسے بتایا ایڈوائزر. آپ یہ سارا دیکھ لیں, یہ ڈائیگرام میں بڑی چیز آپ کو سمجھ آ جائے گی. ڈائیگرام کو اگر آپ دیکھیں تو اے سے ایڈوائزر ہے اور بی سے برج ہے. آپ اس کو دیکھ لیں, یہ بیٹھنے کی ترتیب آپ دیکھ لیں, جو اے ہے نا اے آپ کا اپ لائن ہے اور بی آپ ہیں اور سی آپ کا پروسپیکٹ ہے, کلائنٹ ہے. دیکھیں یہ ترتیب ہے بٹھانے کی, اس طریقے سے آپ نے اپنے کلائنٹ کو بٹھانا ہے اور ABC رول یوز کریں. ABC رول کا مطلب کیا ہے کہ جب آپ سسٹم کے اندر آپ نے بندے کی خود ہی OPP کر دی, جب آپ نے خود اس کی OPP پریزنٹیشن کی ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو اپنی اپ لائن سے لازمی ملوا دیں. ٹھیک ہے, اب اپ لائن سے ملوانا ہے صرف تاکہ اپ لائن اپنی شیئرنگ کر دیں. تو یہ وہ آگے سے میک فل یوز آف ایوری پاسبل اسسٹنس, مطلب آپ جتنا ہو سکے کہ آپ جو ہے ممکن ہو سکے کہ آپ جو ہے اسسٹنس کو یوز کریں, جو اسسٹنس ہیں آپ کے پاس, آپ کی اپ لائن ہے, آپ کے پاس ڈاکومنٹس ہیں, یہ ساری چیزیں یوز کرنی ہے. فار ڈیٹیل پلیز چیک ABC رول کورس. ABC ہماری پوری ٹریننگ ہے, انشاءاللہ تعالی وہ آگے میں کراؤں گا, آپ کی پوری ٹریننگ ہوگی, اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی ڈیٹیل کے ساتھ ہم بات کریں گے. میجیکل کمیونیکیشن اوپننگ ایز ٹائم ممبر. آواز آ رہی ہے؟ یہ آواز ٹھیک ہے جی, آواز تو ٹھیک ہے, ان کا نیٹ ورک پرابلم ہوگا. اوکے جی. تو میجیکل کمیونیکیشن اوپننگ یعنی کہ ایک جادو طریقے سے آپ کی جو رابطہ کرنے جب آغاز کرتے ہیں کسی سے رابطہ, اوپننگ جب کرتے ہیں تو یہ کیا ہے, ایز ٹائم ممبر وی آر آل کمنگ فرام ویریس. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, یہ آپ سمجھ لیں, یہ جملہ جو لکھو کہتے ہیں ایز اے ٹائم ممبر, جیسے کہ ہم ٹائم ممبر ہیں, وی آر آل کمنگ فرام ویریس بیک گراؤنڈ, ہم سارے یہاں سے مختلف, ہمارا بیک گراؤنڈ مختلف ہوتا ہے.
اب میرا بیک گراؤنڈ میں جاب تھا، اٹامک میں جاب کرتا تھا. اب اسی کے ساتھ ساتھ آپ میں کوئی جوید صاحب جو ہیں یہ فورن کنٹری میں ہوا کرتے تھے، کوئی وکیل ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی یہاں پہ ہاؤس وائف ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ٹائمز کے اندر مختلف بیک گراؤنڈ سے لوگ آتے ہیں اینڈ وی ہیو ڈفرینٹ موٹیویشن ٹو جوائن دی کمپنی. اور اس کمپنی کو مختلف موٹیویشن کے تحت ہم جوائن کرتے ہیں، مختلف موٹیویشن کے تحت. ٹھیک ہے، مختلف موٹیویشن کے تحت کا مطلب کیا ہے کہ کسی نے اس کو جوائن کیا ہے، کسی نے اس کو جوائن کیا ہے کہ ایک منٹ جی، اچھا یہ مائک کو ذرا بند کر لیا کریں. تو کسی نے جوائن کیا ہے ہیلتھ کے لیے، کسی نے گاڑی کے لیے، کسی نے گھر بنانے کے لیے. تو مختلف موٹیویشنز ہوتی ہیں. سم آف اس وڈ لائک ٹو انکریز دی انکم. کچھ ہمارے درمیان ایسے لوگ آتے ہیں کہ جو اپنی آمدن کو بڑھانا چاہتے ہیں. سم آف اس وڈ لائک ٹو بی بلڈ اپ دی کانفیڈینس. کچھ اپنے کانفیڈینس کو بہتر کرنے کے لیے آتے ہیں. سم آف اس وڈ لائک ٹو گیٹ دی ریکگنائزیشن اینڈ ریوارڈ. کچھ یہاں پہ اپنے عہدے کے لیے آتے ہیں کہ یار میری پہچان ہو، میرا عہدہ ہو اور مجھے ریوارڈز ملیں. سم آف اس وڈ لائک ٹو میک مور فرینڈ. کچھ اپنے زیادہ دوست بنانے کے لیے آتے ہیں. اٹ از ناٹ کوائٹ ایزی. یہ بات سمجھنے کی یہ اتنا آسان نہیں ہے. ٹائمز از پرووائڈنگ ان لمیٹڈ بزنس اپرچونٹی. ٹائمز آپ کو ایک ان لمیٹڈ لامحدود ایک بہت بڑی اپرچونٹی دے رہی ہے. آئی ایم جوائننگ ٹائمز بیکاز. اب آپ اپنا شیئر کر سکتے ہیں کہ آپ نے ٹائمز کو کیوں جوائن کیا ہے. اس بات کو آپ نے کلیئر کرنا ہے. یہ بات آپ کو بالکل کلیئر ہونی چاہیے کہ آپ نے سسٹم کو کیوں جوائن کیا ہے اور آپ کا مقصد کیا ہے. دیکھیں ہر بندے کا ایک مقصد ہوتا ہے نا. دیکھیں مطلب ایک بندہ لاہور گاڑی جا رہی ہے، گاڑی میں تو بندے 60-70 بندہ بیٹھا ہے نا. اب ساروں کا ایک مقصد تو نہیں ہے کہ مطلب آپ لاہور ایک بندہ جا رہا ہے رشتہ داروں کے گھر جا رہا ہے، ایک بندہ لاہور جا رہا ہے کوئی شاپنگ کرنے کے لیے جا رہا ہے، ایک لاہور جا رہا ہے جو مطلب اپنا کوئی جاب اس کی ہے تو ادھر اپنی واپسی اپنی ڈیوٹی پہ جا رہا ہے. تو ہر بندہ اپنے تو سیم لائک ٹائم کو جب بندہ یہاں پہ آپ جوائن کرتے ہیں تو یہاں بھی ہر بندے کا اپنا اپنا ایک مقصد ہوتا ہے اور وہ مقصد اپنا کلیئر کریں آپ لوگ بھی نا. آپ کیوں جوائن ہوئی ہیں، مطلب مقصد کیا ہے، واٹ از یور پرپز. مطلب آپ کا کیا پرپز ہے کہ آپ نے اس ٹائمز کو جوائن کر لیا ہے، اس کو بالکل کلیئر کریں. لوگوں کو پتہ ہی کیوں نہیں ہوتا کہ ہم نے جوائن کر لیا ہے اور ہم اس سسٹم کے اندر موجود ہیں تو مقصد ہمارا پراپر مقصد کیا ہے. یہ چیز آپ نے لازمی اپنے آپ کو کلیئر کریں کہ آپ نے اس میں مطلب آپ نے اس کو کیوں جوائن کیا ہے اور آپ کا مقصد کیا ہے. اب یہ وہی بات آ گئی ہے آگے جو میں نے پہلے کہہ رہا تھا، میجک کمیونیکیشن. ٹیل یور اون سٹوری. یہ بھی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جی. ٹیل یور اون سٹوری. یہاں بھی لوگ آتے ہیں ہمارے یہاں، بہت سارے لوگوں کو میں سنتا ہوں وہ ایک ہی کہانی سنا رہے ہوتے ہیں. بھائی اب ثقلین افضل کی شیئرنگ تو اپنی ہے، مطلب آپ کی شیئرنگ آپ کی اپنی ہے، ہر بندے کی اپنی اپنی شیئرنگ ہوتی ہے. تو آپ نے اپنی شیئرنگ کرنی ہے. دی سفرنگ اینڈ ڈیفیکلٹی بیفور جوائننگ ٹائم. اب کیسے آپ نے اپنی شیئرنگ کرنی ہے؟ آپ نے بتانا ہے کہ آپ ٹائم جوائن کرنے سے پہلے کن کن مشکلات سے گزرے ہیں. ٹھیک ہے، سمپلی ڈسکرائب دی ریزن. بس ریزن بتائیں. یہ نہیں ہے کہ بس آپ ریزن، مثال کے طور پہ ایک بندہ جاب کر رہا تھا، یار میں جاب کر رہا تھا لیکن اس جاب کرنے کے ساتھ ساتھ میرا کچن صحیح نہیں چل رہا تھا، بچوں کی فیسیں دینا بڑا مشکل ہو گیا تھا، گھر بنانا بڑا مشکل ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، جیسے میں آپ کے سامنے میری سنتے بھی ہیں، emphasize on the common feeling with your audience. تو ایسی فیلنگ آپ نے شیئر کرنی ہے کہ جو آپ کے آڈینس ہیں، جو آپ کے سننے والے لوگ ہیں وہ بھی سمجھ سکیں کہ یار یہ جو بات کر رہا ہے اگر یہ کامیاب ہو سکتا ہے تو میں بھی کامیاب ہو سکتا ہوں. یعنی کہ عام بندے کی فیلنگ کو آپ کی سٹوری ٹچ کر رہی ہو، مطلب ہارٹ ٹچنگ ہو، مطلب آپ جو سٹوری بات لفظ کہہ رہے ہیں وہ لوگوں کے دلوں تک پہنچ رہے ہوں. ڈو ناٹ فوکس آن دی سفرنگ ٹو مچ. مطلب آپ نے بہت زیادہ یہ نہیں کہنا میں بالکل جناب میں بہت مشکل ہو گیا تھا، یہ ہو گیا تھا، میں فلاں، مطلب بالکل بھی آپ نے یہ نہیں کرنا، کتنا بھی نہیں ہر بندے کو مطلب آگے سے ڈرا دیں، اس لیول پہ بھی نہیں جانا. when you learn after you join. جب آپ نے اس سسٹم کو جوائن کرنے کے بعد جو سیکھا، ٹھیک ہے، pleasantly describe the change time bring to you. بڑے اچھے طریقے سے آپ جو ہے اس چیز کو بیان کریں کہ آپ ٹائمز کو جوائن کرنے کے بعد آپ کے اندر کیا چینجنگز آئی ہیں. ٹھیک ہے، سچ ایز فارچون، آپ کی قسمت کیسے تبدیل ہوئی ہے. ہیلتھ کے حوالے سے کیا شیئرنگ آپ کی، ہیلتھ آپ کی جو ہے کیسی امپروو ہوئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ ہیپینس، کیا خوشیاں آپ کو ملی ہیں. اس کے بعد ہیلپنگ ادر، آپ دوسروں کی مدد جو کر رہے ہیں اس کے حوالے سے، اور مور
سوشلائزیشن جو آپ کی زیادہ تعلقات بنے ہیں یہاں پہ، ان چیزوں کو بھی آپ ڈسکس کر سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں. واٹ یو وانٹ ٹو ڈو نیکسٹ، آپ آگے نیکسٹ کیا کرنے جا رہے ہیں، کیا کریں گے. یور ویژن، آپ کا ویژن کیا ہے، کہاں تک جانا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں نا ہر بندے کا اپنا ایک ویژن ہے. پہلے اس میں بڑی ڈیٹیل سے بات کر رہا ہوں. کوئی سلور سے بھاگ رہا ہے، کوئی گولڈ سے بھاگ رہا ہے، کوئی جناب گولڈ لائن تک چلا گیا ہے، کوئی جناب ڈائریکٹر بننے جا رہا ہے. تو آپ کا ویژن کیا ہے. یور شارٹ ٹائم گول، آپ کے شارٹ ٹائم گول کیا ہیں. یور لانگ ٹائم گول، آپ کے لانگ ٹرم گول کیا ہیں. اینڈ ہاؤ یو ول میک دیٹ ہیپن، اور آپ ان کو کیسے ان کو کریں گے، ان کو کیسے حاصل کریں گے. یہ ساری چیزیں آپ نے اس کو ڈسکس کر لینا ہے. آگے میجک کمیونیکیشن کی اینڈنگ جو ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے. ٹائم از لوکنگ ایکسیلنٹ پیپل ٹو بی پارٹنر ود. ٹائم جو ہے ایک زبردست لوگوں کی تلاش ہے جو اپنے ساتھ ان کو اپنے ساتھ ملا رہی ہے، پارٹنر بنا رہی ہے. ٹائم از گوئنگ ٹو ہیلپ دیم ٹو ریئلائز دیئر ڈریم. ٹائم آپ کی مدد کرے گی، آپ کو محسوس کرانے میں، آپ کے خوابوں کو اچیو کرانے میں آپ کی ہیلپ کرے گی.